الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یقیناً بلا شبہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسا پیغمبر آ چکا ہے. اگر تمہیں مشقت پہنچے تو اس پہ یہ بات بہت گراں گزرتی ہے. اس کی ساری خواہشیں تمہارے بارے میں ہیں. مومنین کے ساتھ تو وہ پیغمبر بالخصوص بہت شفقت کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے چند خطبات جمعۃ المبارک آپ سماعت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، کتنے مہربان تھے. آپ کے دل میں محبتوں کے کیسے سمندر موجزن تھے. آپ کے رویوں میں کیا شفقتیں تھیں. آپ کی راتوں میں امت کے لیے کیسی کیسی دعائیں اور کیا کیا تڑپ تھی. اور میں نے صدق کے دل سے اور پورے یقین سے آپ سے کہا تھا، مجھے تسلیم ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن مجھے اس سے زیادہ تسلیم ہے کہ اتنا نہیں کیا جتنا میرے پیغمبر نے کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی، لیکن مجھے اس سے بڑھ کر یقین ہے کہ میرے پیغمبر نے ہمارے لیے ماں باپ سے بھی بڑھ کر دعائیں کی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی مہربانی کا ایک ایسا اہم پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض انسان عام حالات میں رحم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، نفرتیں ختم کرتے ہیں. لیکن جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بعض دفعہ اس وقت بھی انسان کی رحم دلی کا امتحان ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے حق میں وہ بندہ ٹھیک رہا، اس نے کوئی غلطی نہ کی، آپ بڑے رحم دل رہے،
اور ایک عرصے کے بعد اس سے کوئی ایک غلطی ہو گئی اور آپ نے اس کی زندگی کی سابقہ ساری نیکیوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کے ساتھ، گناہ کرنے والوں کے ساتھ، خطا کرنے والوں کے ساتھ، کوتاہی کرنے والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ سب سے پہلی بات، صرف 3-4 باتیں ہی میں آج عرض کروں گا، لیکن امید ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہدایت اور غور و فکر کے بہت سارے دروازے کھولے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حد تک یہ خواہش ہوتی تھی اور یہ کوشش بھی کہ انسان کی غلطیوں پہ پردے پڑے رہیں، نہ انہیں اچھالا جائے، نہ اس کی غلطیوں کے راز کو فاش کیا جائے، نہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے۔ آپ ایک دفعہ تشریف لائے، اونچی آواز سے کہا، یا معشر من آمن بلسانی ولم يفض الایمان الى قلبی لا تؤذوا المسلمین۔ اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے دعوے کرتے ہو، ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم مسلمان، میں تمہارا پیغمبر تمہیں کہتا ہوں مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دیا کرو، ولا تؤیروہم، ان کی غلطیوں پہ ان کو تانے نہ سنایا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور جو غلطیاں ابھی سامنے نہیں آئی ہیں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے مت پڑا کرو، فإنہ من یتبع عورۃ اخیہ، جو اپنے بھائی کی غلطیوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، کوئی نقص نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے، کوئی کوتاہی نظر آئے، کوئی خطا نظر آئے، خلوت کا کوئی گناہ نظر آئے اور میں اس کو اچھالوں، فرمایا یاد رکھو جو اپنے بھائی کی غلطیوں کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ خود اس کی غلطیوں کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس کی غلطیوں کے پیچھے رب کائنات ہو، يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي رَحْلِ بَيْتِهِ، پھر وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بھی ہو تو ایک دن آتا ہے کہ اللہ اسے اپنے گھر کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اور شرم بھی محسوس ہوتی ہے اس معاشرے کی نسبتوں کو دیکھ کر کہ ہماری نسبتیں کتنی اونچی ہیں، ہماری حرکتیں کتنی گھٹیا ہیں۔ ہمارے پیغمبر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کس طرف کو جا رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے نا۔ کیا خوبصورت یہ آیت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے ہم 1 سال تک بھی اس موضوع پہ بیان کرتے رہیں تو اللہ کے پیغمبر کی ادائیں ایسی ہیں کہ نبی رحمت کی مہربانیاں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والے، بہت ہی مہربان تھے۔ آپ کی خواہش ہوتی کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا اور رب کا معاملہ ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے کردار کی اصلاح کر لے اور اللہ رب العزت اس کو اپنی محبتوں کے ساتھ معاف فرما دے۔ عیسائیوں نے انسانوں کی غلطیوں کو ایکسپلائٹ کیا تھا، انہوں نے درمیان میں بہت سارے واسطے ڈال دیے تھے۔ اگر آپ سے گناہ ہوا ہے تو آپ کو فادر کے پاس جانا ہوگا، پادری کے پاس جانا ہوگا،
اپنے راز کو فاش کرنا ہوگا، اپنی کہانی سنانی ہوگی، اپنی خلوتوں جلوتوں کے، صبحوں دوپہروں شاموں کے اس انسان کے سامنے پردے چاک کرنے ہوں گے۔ پھر وہ کسی گرجے میں بیٹھ کے وہ پادری تمہاری داستان سنے گا، اور داستان کو سننے کے بعد چند ٹکے لے کے پھر تمہارے لیے معافی مانگے گا۔ پھر معافی کے بھی باقاعدہ فیس ہوگی، اور اس کے مطابق معافی نامے تقسیم ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر ان توقوں کو اتارنے آئے تھے، ان زنجیروں کو توڑنے آئے تھے، ان جیلی قسم کے واسطوں کو ہٹانے آئے تھے، اور یہ بتانے آئے تھے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے نا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ جب بھی دن کی روشنی ختم ہوتی ہے، رات کی تاریکیوں کے پردے آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے ہاتھ کو پھیلا کے کہتے ہیں، اے دن میں گناہ کرنے والوں، میں نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، آؤ نہ مجھ سے معافیاں مانگو۔ اور جب بھی رات چھٹ جاتی ہے اور سپیدہ سحر طلوع ہو جاتا ہے، صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے، اللہ پھر اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں خطائیں کرنے والوں، میں نے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا ہے، آؤ نہ مجھ سے رات کے گناہوں کی معافیاں مانگ لو۔ آپ بھی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں نا، کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں ہم۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک پوری کی پوری کھیپ ایسی تیار ہو چکی ہے جس کے پاس نہ اخلاق، نہ کردار، نہ رواداری، نہ روح رعایت، نہ کسی کا لحاظ، نہ عزت کا خیال، نہ بیٹی کا لحاظ، نہ ماں کا لحاظ، نہ بہو کا لحاظ، نہ بیٹی کا لحاظ، نہ ہمسائے کا لحاظ، نہ چھوٹے کا خیال، نہ بڑے کا خیال، نہ عالم کا خیال، نہ کسی اچھے انسان کا خیال، نہ قاری کا لحاظ، نہ امام کا لحاظ، نہ استاد کا کچھ خیال، نہ شاگرد کا کوئی پاس۔ بس کسی سے غلطی ہوئی اور اس نے فیس بک پہ ایک پوسٹ اگلے ہی لمحے لگا دینی ہے۔ لگا لیں، شوق پورے کر لیں، جتنے کرنا چاہتے ہیں لگا لیں، جتنی پوسٹیں لگانا چاہتے ہیں بنا لیں، جتنے کلپ بنانا چاہتے ہیں اپلوڈ کر لیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لکھ لیں، اپنے قلم سے جو ورق سیاہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن تیار رہیں، جو لوگوں کے پردے فاش کرتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ اس کے پردے ضرور فاش کرے گا۔ دو منظر ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک منظر ایسا ہوگا کہ اللہ ایک انسان کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے افعلت کذا افعلت کذا، تجھ سے یہ غلطی ہوئی، تجھ سے یہ غلطی ہوئی، جی ہوئی، یہ خطا ہوئی، جی ہوئی، یہ خطا ہوئی، جی ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حتی اذا قررہ بذنوبہ وظن فی نفسہ انہ قد ہلک، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کی لمبی فہرست جب اس کے سامنے آئی اور اس نے دل میں سوچا کہ میں تو آج ڈوب گیا، میں تو تباہ ہو گیا، اللہ نے اپنی رحمت کا پردہ اس کے اوپر ڈالا اور اس کو اپنے پاس کر کے کہا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے تھے، میں آج بھی تمہیں سب غلطیاں معاف کر رہا ہوں۔ یہ پردہ پوشیاں کرتا تھا نا، تو اس کی پردہ پوشی ہی بنتی تھی۔ من ستر مسلما سترہ اللہ، جو مسلمان کے گناہ پہ پردے ڈال دیتا ہے اللہ اس کی خطاؤں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ ایک دوسرا منظر بھی ہوگا، انبیاء کھڑے ہیں، رسل موجود ہیں، صدیقین موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، ماں باپ موجود ہیں،
بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، بہن بھائی موجود ہیں، رشتہ دار اقارب موجود ہیں، استاد شاگرد موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک بنی نوع انسان موجود ہے، اور سب کے سامنے بلا کے اس کو ذلیل و رسوا کر کے کہا جا رہا ہے لعنت ہو ان ظالموں پر، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ رؤوف الرحیم ہے۔ یہ تو تب ہے جب غلطی آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی، جب آپ نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو سمجھایا نہ جائے، اسے سمجھایا بھی جائے، اسے نصیحت بھی کی جائے، ٹیبل ٹاک بھی کی جائے، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، تعلق کے مطابق ڈانٹ بھی پلائی جا سکتی ہے، لیکن دوسروں کے سامنے، سرے بازار، چوک چراہے میں سب کے سامنے اس کو تانے دینا، اس کو ذلیل کرنا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ تب ہے جب آپ نے غلطی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، پھر بھی اس پہ پردہ ڈالنا ہے۔ اور اگر آج کا مسلمان اسے سوچنا چاہیے، وہ غلطیاں جو اس نے کی ہی نہیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے آپ بنا کے پیش کرتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات، پاک دامن، الغافلات، بھولی بالی، المومنات، ایمان والی عورتوں پہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پہ لعنتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان پہ لعنتیں ہیں۔ قرآن مجید یہاں تک کہتا ہے کہ جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، وہ 4 گواہ ایسے جو موقع پہ کہیں ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، دوسرا بھی کہے، تیسرا بھی کہے، چوتھا بھی کہے، جس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں اور وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے 4 گواہوں کا نہ ہونا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ آپ کو اجازت ہی نہیں آگے بات کرنے کی۔ اگر آپ 4 گواہ پورے نہ کر سکے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسے تہمت لگانے والے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں، ان کی گواہی آئندہ کسی عدالت میں قبول نہ کی جائے، اور اللہ کے نزدیک وہ فاسق لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، جان بوجھ کے نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو اپنی طرف سے اچھالتے ہیں، اور یہاں کے عالم ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ کہتے ہیں ارجع تب الی اللہ واستغفر، ماعز واپس چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ماعز تھوڑی دیر چلتے ہیں، ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ مدینے میں رہ کے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے کسی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ آپ پھر کہتے ہیں ماعز واپس چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ وہ پھر تھوڑی دیر چل کے پھر واپس آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی جی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں واپس جاؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، 3 دفعہ ان کو واپس کیا، اور 4تھی مرتبہ آ کے کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی مجھے پاک کر دیں۔ پھر آپ نے پوچھا کس چیز سے پاک کر دوں، کیا ہوا ہے؟ کہا جی زنا ہوا ہے، بے حیائی ہو گئی ہے، بدکاری ہو گئی ہے،
کیسے انداز تھے پردہ پوشی کے. 3 دفعہ واپس کیا, چوتھی دفعہ پھر وضاحت پوچھی کیا ہوا ہے, پھر بھی چاہا اس پہ پردہ پوشی ہی رہے. پھر اپنے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ پاگل تو نہیں ہے, دیوانہ تو نہیں ہے, مجنون تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. پھر 5ویں دفعہ کہا دیکھو نشے میں تو نہیں ہے, نشے کے اندر تو نہیں ایسی باتیں کر رہا. صحابی نے کھڑے ہو کے سونگا, اس کے منہ سے کوئی نشے کی بدبو نہیں آ رہی تھی. کہا جی نہیں, نشے میں نہیں ہے. 5 کوششیں ہو گئیں. پھر 6ٹھی مرتبہ اس سے پوچھا ماعز جانتے ہو زنا کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے تم نے ہاتھ لگایا ہو, قریب قربت کی ہو اور پوری طرح سے تم نے برائی نہ کی ہو, لیکن جب اس نے پوری طرح سے اقرار کر لیا پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ زنا کی حد جاری کی. اور اس کے بعد جب صحابہ نے تبصرے کیے تو 7واں انداز پردہ پوشی کا یہ تھا. فرمایا ماں اس کے بارے میں باتیں مت کرو, اللہ سے اس کے لیے معافی مانگو, تمہارا وہ بھائی رب کے پاس جا چکا ہے اور ایسی توبہ کر کے گیا ہے. ایک امت میں تقسیم کی جائے تو مائز کی توبہ سے ایک امت کو بھی اللہ معاف کر دے گا. تم باتیں کر رہے ہو, وہ تو جنت کے نہروں میں غوطے لگا رہا ہے اور تمہارا کاروبار ہی باتوں پہ چلتا ہے. میڈیا کا سارا بزنس ہی پگڑیاں اچھالنے پہ چلتا ہے اور یہ سارا کا سارا سلسلہ ہی اس چیز پہ چلتا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جی میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے, حد بنتی ہے اس پر حد بنتی ہے, آپ لگائیں حد. صحابہ کو اپنی آخرت کی فکر لاحق ہو جاتی تھی, وہ بے چین ہو جاتے تھے, تربیت ہی ایسی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پہ کوئی توجہ نہ دی. مسجد میں بیٹھے تھے, نماز کھڑی ہو گئی, باجماعت نماز ہوئی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ آیا. بلکہ صحیح بخاری کی اس روایت میں اس کے برعکس ہے, آپ نے چشم پوشی اختیار کی. جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور وہی آدمی جو کہہ رہا تھا مجھ پہ حد نافذ کریں, مجھ پہ حد نافذ کریں, اس نے وضاحت نہیں کی تھی. عدالت میں ابھی جرم ثابت نہیں ہوا, نہ اس نے جرم کی وضاحت کی, نہ جرم کا اقرار کیا. اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں پتہ نہیں حد سے کیا مطلب لے رہا ہے, کہ چھوٹی موٹی غلطی کو کس کو حد کہہ رہا ہے, اس کی پردہ پوشی ہی رہے. آپ نے توجہ نہیں دی. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہ صحابی آپ کے پیچھے چل پڑا. اے اللہ کے پیارے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. فرمایا جب تو آج گھر سے چلا تھا وضو کر کے اچھی طرح وضو کیا تھا, اچھی طرح وضو کیا تھا, پھر تو نے مسجد نبوی میں میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ جی نماز پڑھی ہے. جاؤ وضو سے اور نماز سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ وہ توبہ کر چکا ہے نا. آپ چاہ رہے ہیں کہ عدالت میں باقاعدہ یہ مقدمہ نہ لگے اور باقاعدہ اس کی وضاحت نہ ہی دے. اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو پردہ پڑا ہی رہے, تنہائی میں جا کے اللہ سے معافی مانگے, آنسو بہائے اور توبہ کرے. اور تو اور اللہ کے پیارے نبی تو یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اپنے جرم خود بیان کرے. آپ نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون, ساری امت کو اللہ معاف کر دے گا, لیکن وہ لوگ جو ڈنکے کی چوٹ فخر سے اپنے گناہ اور جرم بیان کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. گناہگاروں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا؟ دوسرا اصول آپ کی زندگی کا یہ تھا، آپ کسی گناہگار کو مایوس نہیں ہونے دیتے تھے، اس کو مایوسی کی دلدل میں نہیں دھکیلتے تھے. وہ طبیب ہی کیا ہے جو مریض کو مایوس کر دے، اور وہ عالم اور فقیہ ہی کیا ہے جو ایک گناہگار کو مایوس کر دے. وہ تو پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے بے چین ہے اور آپ اس کو مزید مایوس کر رہے ہیں. کبھی نہیں آپ کی زندگی میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی خطا کار کو مایوس کر دیا ہو کہ تیرے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں. ایسے کبھی نہیں ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، طبرانی کی حدیث ہے، ایک صحابی ابو طویل شطب المندود، یہ بڑے پیارے انسان ہیں، سادہ انسان ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی مجلس میں آ کے وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، خلاصتاً عرض کرتا ہوں. آ کے کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، میں بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی میری ضرورت تھی جھوٹی قسمیں اٹھا کے پوری بھی کرتا رہا، وعدے بھی توڑے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو، اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ ظاہر ہے صرف گواہی کا اظہار نہیں ہو رہا، اس بات کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے. کوئی اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ توبہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کیسز وہ ہیں اللہ کے پیغمبر کی عدالت میں وہ آئے ہی تب ہیں جب اندر سے ٹوٹ کے آنسو بہا کے رب سے وعدے کر کے توبہ کر کے آ چکے ہیں. یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ زنا پہ زنا، چوری پہ چوری، ڈکیتی پہ ڈکیتی جاری رکھو. نہیں، وہ تو توبہ کر چکا ہے، اس لیے تو آ کے پوچھ رہے. کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، وغدراتی وفجراتی وغدراتی وفجراتی، اے اللہ کے پیارے نبی، اس توبہ کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جو میں نے رب سے وعدے توڑے، انسانوں سے وعدے توڑے، جو میں نے دن اور رات میں طرح طرح کے گناہ کیے، کیا اللہ وہ سب معاف کر دے گا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر تو آئندہ زندگی میں ان گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کا راستہ اپنا لے گا تو اللہ تو تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میری رحمت سے امیدیں مت توڑنا. اللہ تو سب کچھ معاف کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن تم واپس تو آ جانا. یہ نہیں کہ انہی راہوں پہ چلتا رہے اور کہے معاف ہو جائے گا.
وہ تو مذاق ہے. کہا واپس تو آؤ نا, پلٹ کے تو دیکھو, آئندہ مان کے تو دیکھو. من قبل ان یأتیکم العذاب, میری پکڑ کے آنے سے پہلے ثم لا تنصرون, اگر میری پکڑ آ گئی پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی. دیکھنا اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ تم پچھتا کے کہو ہائے افسوس, میں نے اللہ کے احکام میں کتنی کوتاہیاں کی. کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے, دوبارہ موقع مل جائے اور اب میں نیکوکار بن جاؤں. بڑی محبتوں سے اللہ نے سمجھایا ہے. بلکہ ہمارے ہاں بعض لوگ اپنی نیکی کے ذام میں بعض گناہگاروں کو مایوس کر دیتے ہیں کہ تو ایسے ہے, تو ویسے ہے, تو ویسے ہے, تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا, ایک شخص تھا وہ ایک دوسرے گناہگار انسان سے کہتا ہے واللہ لن یغفر اللہ لک, اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اللہ اپنے جلال میں آئے, من ذا الذی یتألی علی, کون ہے جو میری رحمت کے اوپر قسمیں اٹھا کے بند باندھ رہا ہے, میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور تیرے اس جملے کی وجہ سے تیرے اعمال کو برباد کر دیا. مایوس نہ کیا کریں خطاکاروں کو, گناہگاروں کو, جب وہ پلٹ آئیں تو مایوس نہ کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کے ساتھ, خطاکاروں کے ساتھ رحمت والا جو معاملہ فرماتے تھے, اس میں آپ کی زندگی کا تیسرا اصول یہ تھا کہ کبھی کسی گناہگار کا نام لے کر لعنت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اس کا اشارہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں. ایک آدمی تھا, اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں, وہ بہت مزاحیہ تھا. اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ سب مزاجوں کو برداشت کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا سارے ایک جیسے ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ سب مزاج بدل کے ان میں یکسانیت آ جائے. امام ابن حجر رحمہ اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں وہ روایات لے کے آئے ہیں کہ اصل تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور شرح میں امام ابن حجر نے لکھا ہے وہ ایسا مزاحیہ آدمی تھا کہ جب بھی مدینہ میں آتا نبی علیہ السلام کے لیے بازار سے کچھ تحفہ خریدتا, تحفہ خرید کے آپ کو پیش کر دیتا اور اس بیچنے والے سے کہتا قیمت ادھار رہی, اور جب وہ دوبارہ آتا یا اس سے ملاقات ہوتی وہ دکاندار کہتا وہ میرے تحفے کی قیمت, اس دکاندار کو پکڑتا اللہ کے نبی کے پاس لے آتا, اللہ کے نبی سے کہتا پیارے نبی جی میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا نا, اب اس کی قیمت تو دے دیں. آپ کیسا حوصلہ تھا, کہتے ہو تو آپ کا تحفہ تھا, کہتا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, آپ ہی قیمت دے دے. کبھی آپ کے لیے برتن میں گھی لے آتا, کبھی برتن میں شہد لے آتا, آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا وہ بھی ادھار, اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی قیمت دیتے. اس کو عبداللہ الحمار کہتے تھے. صحابہ کرام, نعیمان اس کا نام تھا, اس نے شراب پی لی. اب یہاں سے صحیح بخاری کی حدیث شروع ہو جاتی ہے. شراب پی لی, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چوتھی دفعہ اس پہ حد لگائی گئی, حتیٰ کہ ایک صحابی نے اس پہ لعن طعن کیا تو آپ نے کہا اس پہ لعنت مت کرو, میں تو یہی جانتا ہوں کہ اس کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. جب ہم پردہ پوشی کرتے ہیں ایک ایسے انسان کی جس سے کبھی خطا ہو گئی تو اس پہ شرمندہ ہوتا ہے, اس کے توبہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, اور جب ہم اس کی خطا پہ اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو بدنام کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بدنام تو ہو گیا ہوں, اب اور بھی کرتا ہوں. جو انسلٹ اور بےزتی ہونی تھی وہ تو ہو گئی, اب دل کھول کے کر لیتا ہوں.
اس لیے آپ فرماتے تھے کہ گناہگار انسانوں کے بارے میں شیطان کی مدد نہ کیا کرو، شیطان کی مدد نہ کیا کرو۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، بہت خوبصورت موضوع ہے اور بہت کچھ اس میں کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ یہ پردہ پوشی اس وقت تک ہوتی تھی جب تک باقاعدہ مقدمہ ثابت نہ ہو اور عدالت میں گواہ نہ لگے، لیکن جب وہ کیس عدالت میں پہنچ جائے، مقدمہ دائر ہو جائے، مدعی آ جائیں، گواہ بھگت جائیں، جرم ثابت ہو جائے، پھر عدل و انصاف، پھر نہ سفارش، نہ رعایت، نہ معافی، کیونکہ پھر وہ عدالت کا مسئلہ آ گیا ہے، قانون کا مسئلہ آ گیا ہے، اس کے نفاذ کا مسئلہ آ گیا ہے۔ لیکن آپ کی ایک خواہش ضرور ہوتی کہ عدالت تک معاملہ پہنچے ہی نہ، لوگ آپس میں ہی معافی تلافی کر لیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے معاملہ طے کر لیں۔ سب سے پہلا چور جو مدینہ منورہ کی تاریخ میں آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس پہ حد نافذ کی۔ صحابی روایت میں کہتا ہے کہ حد نافذ جب ہونے لگی تو اللہ کے پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ آپ نے کہا میرے پاس نہ ہی لے کے آتے۔ ماعز ابن مالک پر بھی جب حد لگی تو آپ نے یہی الفاظ کہے تھے کہ نہ ہی میرے پاس اس کو بھیجتے، نہ آتا۔ لیکن جب معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے، گواہ ثابت ہو جاتے ہیں، مدعی کا دعویٰ ہوتا ہے، اس کو سزا دی جائے، پھر اس میں کوئی نرمی نہیں۔ پھر اس میں نرمی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پھر عدل و انصاف کے تقاضے مجروح ہوتے ہیں، پھر وہاں سفارشیں چلیں، یہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ پھر عدل، پھر انصاف، پھر قانون، اور سب کے لیے ایک جیسا۔ مخزوم قبیلے کی ایک عورت تھی، یہ قبیلہ بڑا معزز تھا، گھرانہ بڑا سردار تھا، وڈیروں کا تھا۔ اس نے چوری کر لی، اللہ کے نبی کی عدالت میں مدعی پہنچ گئے، چوری ثابت ہو گئی، سب پریشان۔ بڑے گھر کی عورت ہے، معزز خاندان ہے، مدعی دعویٰ لے کے آ چکے ہیں، گواہ ثابت بھگت گئے ہیں اور جرم ثابت ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کوئی سفارش ہی کر دے۔ سب سے پیارے اللہ کے نبی کے صحابی، جن کو اللہ کے پیارے نبی بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے، اللہ کے نبی کے محبوب تھے، حضرت اسامہ پہ سب کی نگاہیں لگیں۔ آپ بھی ہمت کریں۔ جناب اسامہ آگے بڑھے، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی حد میں میری عدالت کے اندر تو سفارش کرنے کی جرت کر رہا ہے؟ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ کیوں؟ جرم ثابت ہونے کے بعد اور عدالت میں پہنچنے کے بعد پھر اس طرح کی باتیں کرنا، کسی کی سفارش منظور کر لینا، کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو پکڑ لینا، اس سے ظلم بڑھتا ہے، یہ معاشرے پر ظلم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، میں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی کی شریعت میں جو سزائیں ہیں، یہ بھی اصل میں آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان سزاؤں پہ اعتراض کرتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ چور کی سزا، چوری ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹ دو، زانی کی سزا 100 کوڑے لگاؤ، شادی شدہ سنسار کر دو، بہتان لگائے 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ سب سزائیں اللہ کے قرآن نے بیان کی، اللہ کے رسول نے بیان کی، ان کے اندر بھی رحم دلی ہے۔ آپ پوچھیں گے رحم دلی کیسے ہے؟ یہاں رحم ہے پورے معاشرے کے اوپر۔
اس ایک چور کو چھوڑ دیا جائے تو پورا معاشرہ پریشان ہوگا، اس ایک زانی کو چھوڑ دیا جائے تو سب بیٹیوں والے پریشان ہوں گے، اس ایک ڈکیت کو چھوڑ دیا جائے تو راجوال ضلع اوکاڑا قصور کی لاکھوں کی آبادی ڈسٹرب ہوگی۔ ان لاکھوں انسانوں پہ رحم یہی ہے کہ ایسے چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، ایسے زانیوں کو کوڑے لگائے جائیں اور ایسے فسادیوں کو سرے بازار پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تاکہ باقی معاشرے پہ رحم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ صفات اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔